السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق اور 5 منٹ کے مدرسے میں آج 19 سفر المبارک سفر مظفر میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی دعا کے بارے میں کہ میرے نبی نے دعا سکھائی، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کیجیے اور مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں موت دیجیے۔ تو ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے اور یقیناً مانگتے بھی ہیں کہ مسلمان کی تو آرزو ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ نبی کے شہر میں موت اسے آئے اور کلمے والی موت مل جائے۔ اور آج کی حدیث کی بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں نفسانی خواہشات سے بچو کیونکہ وہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے سچ مچ اندھا اور بہرا ہو چکا ہے۔ اور آج کی تعلیم کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بڑوں کی عزت نہ کی جائے، بڑوں کی عزت نہ کی جائے۔ آج کا جو دور ہے، فتنے کے اس بدترین دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کی عزت کا تو فقدان ہے، بڑوں کی عزت اب نہیں کی جاتی، بڑوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بڑے اڑوا بھی رہے ہیں۔ ویلاگرز جو ہیں وہ اپنے باپ کا اپنی ماں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بڑے ان سے مذاق اڑوا بھی رہے ہیں، کیونکہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ اتنا ضروری ہو گیا ہے۔ پیسہ ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک رہے اگر، لیکن جب وہ ضرورت کی حد کو کراس کر جائے تو وہ ضرورت نہیں ہوتا، وہ نشہ بن جاتا ہے۔ اور نشہ کسی بھی چیز کا ہو وہ بہت برا ہے۔ اور گناہ کے جو نقصانات دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں بہت ساری خرابیاں گناہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، وہیں زمین سے جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، یعنی پانی ہے، ہوا ہے، غلہ ہے، پھل ہے، یہ تمام چیزیں کہتے ہیں ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھل ناقص ہو جاتے ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، غلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو روز بروز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے برکتی بڑھ رہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے کہ اعمال پتھروں جیسے جائیں گے تو پھولوں جیسے فیصلے بھی آسمان سے نہیں اتریں گے۔ اور نیکی کے فوائد جو دنیا میں ہی ملتے ہیں کہ دعا کرنے سے بلا ٹلتی ہے، نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہٹاتی قضا کو مگر دعا اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی، یعنی نیکی عمر کو بڑھاتی ہے اور بری موت سے پناہ دیتی ہے۔ اور آج کا واقعہ کہ درگزر کا ایمان افروز واقعہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی، اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر امام کے پیروں پر اوپر آ گرا۔ امام زین العابدین کے تمام کپڑے بھیگ گئے، غصہ آنا طبع امر تھا۔ کنیز کو خطرہ ہوا تو فوراً اس نے آیت پڑھی کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ کون؟ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے دوسرا جملہ پڑھا آیت کا کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے دل سے معاف کیا، پھر اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا۔ تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ امام زین العابدین نے یہ سن کر فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور آج کی معلومات کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مردم شماری میں صحابہ کرام کی تعداد 1500 تھی۔ اور بات کریں آج کے سبق پر تو اخلاص کیا ہے، اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ ہماری نظر ہمیشہ آخرت کے نتیجے پر اور اللہ کی رضا پر رہے۔ دنیا میں اگر کوئی قدر کر لے یا ہماری تعریف کر دے تو ہم اس سے مطمئن نہ ہوں، بلکہ فکر یہ ہو کہ ہمارا عمل، ہماری جدوجہد اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی مذمت اور مخالفت بھی ہم ناراض اور بدل نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے، چاہے پوری کائنات ہم سے ناراض ہو جائے تب بھی ہم کامیاب ہیں، اور اللہ ہم سے ناراض ہے، پوری کائنات کامیاب ہو جائے تو ہم بھی ناکام ہیں۔ تو اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر اخلاص کی صفت جو ہے اس کی حقیقت دل کے اندر اتر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، دلوں میں معرفت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں سے شکایت نہیں رہتی۔ مثلا دعوت کا ایک بہت اہم مقصد ہے کہ ہر چھوٹے سے کام کو نیت کے پورے اقتدار کے ساتھ کرنا ہے۔ مثلا ہم کسی کو سلام کریں، خیریت پوچھیں، چائے پلائیں، کچھ بھی کام کریں تو وہ کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو نیت جو ہے نا، اخلاص سے نیت کے ساتھ کام کرنے، اور نیت کیا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ کام ہمارا آخرت میں کام آنے والا کام بن جائے۔ تو اللہ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔